ناظرین اور عزیز طالب علموں آداب۔ نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم پیش کر رہے ہیں گفتگو، موضوع ہے کلام فیض، علامتی شاعری کا شاہکار۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے ممتاز ادیب، محقق، دانشور، شاعر ڈاکٹر سید تقی عابدی، جن کا تعلق یوں تو سرزمین ہند سے ہے، لیکن گزشتہ 4 دہائیوں سے ڈاکٹر صاحب کینیڈا میں مقیم ہیں اور دنیا اردو میں سفیر ہند، بلکہ میں کہوں گا کہ سفیر اردو کی حیثیت سے شہرت رکھتے ہیں۔ میں سب سے پہلے اپنی اور آپ تمام کی جانب سے ڈاکٹر صاحب کا آج کی اس نشست میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج ہم گفتگو کریں گے کلام فیض، علامتی شاعری کا شاہکار موضوع پر۔ تو سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ فیض کی شاعری کا جو سفر ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے جو محرکات تھے وہ آپ کے خیال میں کیا تھے؟ بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے، فیض کا جو پہلا شعر ہمیں ملتا ہے وہ 1928 کا ہے جی، اور آخری شعر جو فیض نے کہا جو غزل ہے وہ ان کے انتقال سے 8 دن پہلے یعنی 12 نومبر 1984 کا ہے۔ جی، یہ جو 53 سالہ سفر ہے، فیض نے تقریباً 1800-1900 شعر کہے ہیں۔ جی، پہلا شعر آپ دیکھیے کہ لب بند ہیں ساقی میری آنکھوں کو پلا دے، جی، وہ جام جو منت کش صحبا نہیں ہوتا۔ اس میں پورا ڈکشن اگرچہ کہ عشقیہ نوعیت کا ہے لیکن غالب کا ہے۔ جی، اور ان کی جو آخری غزل ہے، اور آخری غزل کا جو مقطع ہے، جی، سجاؤ بز غزل گاؤ جام تازہ کرو، بہت سہے غم گیتی شراب کم کیا ہے، یہ خود مصرع ثانی جی، اس شعر کا غالب کا ہے۔ جی، تو ڈکشن تو فیض کا کلام اقبال اور غالب کے کلام کی توسیع ہے۔ جی، وہ اثرات جو ان کی پہلی کی شاعری میں رومانس کے تھے، جی، اختر شیرانی ہوں یا حسرت موہانی ہوں، جی، وہ کم ہوئے اور انہوں نے اپنا لہجہ متعین کیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نقش فریادی جو 1941 میں شائع ہوئی، جی، اس میں انہوں نے کتاب کے بیچ میں نظام گنجوی کا وہ مصرع رکھا کہ میں دلی فروختم وہ جانی خریدم، یعنی میں نے غم جانا کو بیچ کر غم دورہ حاصل کیا ہے۔ لیکن آفتاب احمد کے خیال کے مطابق پوری زندگی نہ وہ پوری طریقے سے غم جانا بیچ ہی سکے، نہ غم دورہ پورے غم دورہ کے ہو کر رہ سکے۔ اس دو راہے پہ فیض کی زندگی جو ہے، تو فیض کی جو سب سے پہلی پاپولر نظم ہے جی، کہ مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، جی، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے۔ تو اتنی خوبصورت رومانس کی جب نظم میں فوراً پلٹتے ہیں فیض اور کہتے ہیں کہ انگنت صدیوں کے تاریک بہیمانہ طلسم ریشم و اطلس و کم خواب میں بنوائے ہوئے، جسم نکلے ہوئے امراض کے تنوروں سے، پیپ بہتی ہوئی گلتے ہوئے ناسوروں سے۔ تو چوطرف آواز ہونے لگی کہ فیض تم نے ایک رومانی، ایک عشقیہ، جہاں پر تم کہہ رہے ہو تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تم نے مزہ کرکرا کر دیا۔ اس زمانے میں یہ شاعری کا نحو اور نہج کو برداشت نہیں کیا جاتا تھا، لیکن وہاں پر فوراً فیض نے کہا کہ اور بھی
غم ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجے، لیکن پھر اقرار کرتے ہیں کیونکہ رومانی شاعر ہیں، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی نظم ہی میں فیض نے یہ جواز حاصل کر لیا کہ سماج سے دور رہ کر ہم، لیکن گفتگو جو فیض کرتے ہیں وہ علامت سے کرتے ہیں۔ فیض نے جب صبح آزادی نظم لکھی، جی، یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ دھاں انتظار وہ سحر تو نہیں، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی، تو سردار جعفری نے اعتراض کیا، کہا کہ بھائی یہ اس طرح کی نظم تو کوئی ایک مسلم لیگ کا شاعر بھی لکھ سکتا ہے، اس طرح سے کوئی RSS کا ایک شاعر بھی لکھ سکتا ہے، اس میں ترقی پسندی کہاں ہے؟ لیکن وہ سمجھ نہیں سکے کہ یہ دھیما لہجہ جو ہے، جو میں عرض کر رہا ہوں کہ دھیما لہجہ جس میں استقامت ہے، یہ فیض کا ہنر ہے۔ فیض اردو شاعری کا ایک ایسا شاعر ہے جس نے استعارات میں، تشبیہات میں، علامات میں اپنے مسئلے کو پیش کیا ہے، یہ کمال ہے فیض کا۔ اب ان کی جو نظم ہے کہ شام کے پیچ و خم ستاروں سے زینہ زینہ اتر رہی ہے رات، یوں صبا پاس سے گزرتی ہے جیسے کہہ دی کسی نے پیار کی بات، صحن زندہ کے بے وطن اشجار سرنگوں محو ہیں بنانے میں، دامن آسماں پہ نقش و نگار، شانہ بام پر دمکتا ہے مہرباں چاندنی کا دست جمیل، خاک میں گھل گئی ہے آب نجوم، نور میں گھل گیا ہے عرش کا نیل۔ تو دیکھیے آپ، یہ امیجری شاعری ہے، یہ ہمارے پاس ہے، نون میم وراثت کے پاس ہے، یہ شاعری ہمارے پاس جذبی کے پاس ہے، یہ شاعری ہمارے پاس کچھ طریقے سے اختر شیرانی کے پاس ہے، لیکن جو چیز نہیں ہے اس علامتی شاعری میں جو فیض کو ممتاز کرتی ہے اور جدا کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ دل سے پیہم خیال کہتا ہے اتنی شیریں ہے زندگی اس پل، ظلم کا زہر گھولنے والے کامراں ہو سکے ہیں آج نہ کل، گر تم شہر لاہور کے قلعے میں حسن ناصر کو شکنجے دے کر قتل بھی کر سکتے ہو، جلوہ گاہ وصال کی شمع وہ بجھا بھی سکے اگر، تو کیا چاند کو گل کریں تو ہم جانیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ فیض کی شاعری در حقیقت غالب اور اقبال کی توسیع تھی، بلکہ ہے، تو یہ بتائیں کہ جب وہ غالب اور اقبال کی توسیع ہے، ان کا کلام، اس میں بہت سارے جو اشارے ہم کو ملتے ہیں ان کے اشعار میں، تو اچانک فیض رومان سے پھر انقلاب کی طرف آتے ہیں، تو یہاں پر وہ کون سی وجوہات تھیں؟ کیا حالات اس بات کے متقاضی تھے کہ انہوں نے اچانک اپنی شاعری میں اس طرح کا انقلاب پیدا کیا اور وہ رومان سے انقلاب کی طرف راغب ہوئے؟ عرض یہ کر رہا ہوں کہ فیض نے اپنی آپ بیتی میں اس کا ذکر کیا ہے کہ میں تو ایک رومانی شاعر تھا، لیکن پھر میں سماج کے درد اور سماج کی میں جو ظلم اور ناانصافیاں ہوتی تھیں اس کی طرف میری توجہ ہوئی، اور مخصوصاً جب ہم امرتسر میں تھے، فیض کہتے ہیں، تو محمود الظفر صاحبزادے اور ان کی بیگم آپ کے رشیدہ جہاں نے ان سے کہا کہ فیض تم تو بس اپنے غم جانا میں لگے ہوئے ہو، کچھ غم دوراں کی طرف تو نگاہ کرو، تو یہ تو بہت ہی چھوٹا سا درد ہے، یہ تو عالمی درد ہے۔ تو یہاں سے پھر فکر فیض نے ایک عجیب قسم کا، آپ کے یوں سمجھیے کہ ایک عجیب قسم کی کروٹ لی، اور یہاں سے فیض نے وہ گفتگو شروع کی کہ وہ جب بھی کرتے ہیں اس لب و نطق کی بقیہ گری، فضا میں اور بھی نغمے بکھرنے لگتے ہیں، در قفس پہ اندھیرے کی مہر لگتی ہے، تو فیض دل میں ستارے اترنے لگتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ لہجہ سماج کا، اور پھر اندرونی انقلاب، یعنی جو خارجی ماحول تھا وہ فیض پوری طریقے سے جذب کر کر اپنے دل و دماغ کو مشتعل کر کر اشعار کی صورت میں ڈھالتے تھے، کہ فیض نے یہی پرانی استعارات میں
پرانی تشبیہات میں نئے معنی پروئے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے انفرادی تجربات کو اجتماعی بنا کر پیش کیا؟ یقیناً فیض جو ہیں اجتماعیت کو انفرادیت پر ترجیح دیتے تھے، حسرت تعمیر پر عزم تعمیر کو ترجیح دیتے تھے، جی رجائیت کو قنوتیت پر ترجیح دیتے تھے، جی وہ نظم کو غزل پر آپ کے ترجیح دیتے تھے، جی وہ حقیقت کو مجاز پر ترجیح دیتے تھے۔ فیض ایک ترقی پسند ذہن تھا۔ فیض کو اسی وجہ سے ان کے مخالفین نے بھی اور ان کے موافقین اور ان کے چاہنے والوں نے پسند کیا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ فیض کے پاس جو کمال تھا کہ وہ جیسے رومانس کے تو شاعر ہیں، جیسے آپ جانتے ہیں کہ ان کی جو نظم ہے موضوع سخن، جی اس میں انہوں نے آپ کے جو ہے کھل کر اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ طب شاعر کا وطن اس کے سوا اور نہیں، وہ دلاویز خطوط، وہ جو حسن آرائی کی آپ کے جو ہے، لیکن فیض کا جو عزم ہے وہ اپنی جگہ پر آپ کے جو ہے مستقل ہے۔ جی فیض کی ایک یوں سمجھیے کہ نظم ہے علامتی شاعری کا جو آپ نے ذکر کیا ہے شام کے نام سے، جی کہ اس طرح ہے کہ ہر ایک پیڑ کوئی مندر ہے، کوئی اجڑا ہوا بے نور پرانا مندر، ڈھونڈتا ہے جو تباہی کے بہانے کب سے، چاک ہر بام ہر ایک در کا دم آخر ہے۔ اس طرح ہے کہ آسماں کوئی پروہت ہے کہ ہر بام تلے سر نگوں بیٹھا ہے چپ چاپ نہ جانے کب سے، جسم پر راکھ ملے ماتھے پہ سندور ملے۔ اب آپ دیکھیے کہ آسمان کو ایک سادھو کہنا جو سرنگوں بیٹھا ہے، اور یہ ابر کے جو ٹکڑے ہیں اس کو اس کے جسم پر راکھ، اور وہ جو افق پر جو ایک لال آپ کے رنگ کی جو افق پھیلی ہے اس کو سیندور کہنا، یہ کیا اگر علامتی شاعری نہیں ہے تو کیا ہے؟ کس طریقے سے آپ کے جو ہے فیض گفتگو کرتے ہیں کہ تو ان کی غزل ہو کہ نظم ہو، اس میں علامتی شاعر آپ کے جو ہے رقص میں تیز کرو، ساز کی لے تیز کرو، سوئے میخانہ سفیران حرم آتے ہیں۔ یعنی جب فیض نے دیکھا کہ ترقی پسند تحریک کے نام نہاد شعراء اور ادیبوں کو گورنمنٹ خرید رہی ہے، جی تو فیض نے اس شعر میں پوری چیز علامات میں کہہ دی کہ رقص میں تیز کرو، ساز کی لے تیز کرو، سوئے میخانہ سفیران حرم۔ اور یہ جو غزل ہے فیض کی، یہ عجیب غزل ہے کہ دل میں یوں اب تیرے بھولے ہوئے غم آتے ہیں، جیسے بچھڑے ہوئے کعبے میں صنم آتے ہیں۔ ان کی شاعری میں ڈاکٹر صاحب اہم چیز فیض کی شاعری میں ایک اور یہ چیز ہے کہ نغمگی بھرپور ہے، نہ صرف بحروں میں بلکہ الفاظ۔ اسی غزل کا جو آپ کے زیب مطلع جو شعر ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک ایک کر کے ہوئے جاتے ہیں تارے روشن، میری منزل کی طرف تیرے قدم آتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کتنی غنایت اس میں، کتنی نغمگی اس میں ہے۔ تو یہ پرانے استعاروں میں، جیسے ہمارے پاس پرانا استعارہ اگر دیکھ لیے گل ہے، بلبل ہے اور گلچین ہے، تو اب آپ اس نے کیا کیا، اس نے گل کو مجاہد، گل کو وطن اور بلبل کو مجاہد اور گلچین کو سماج یا سامراج اور آپ کے جو ہے سیاد یا حکمراں، اس طریقے سے وہی پرانے ساغروں میں نئی شراب بھر کر ہمارے لیے پیش کیا، جس کی وجہ سے اور الفاظ کا کرشمہ ہے۔ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے دار سے نکلے، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ شعر اس وقت تک نامکمل ہے کہ آپ اس کو لگا دیں کہ فیض تھی راہ سر بسر منزل، ہم جہاں پہنچے کامیاب آئے۔ ڈاکٹر صاحب فیض کی شاعری میں جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ منظر کشی ہے اور پھر ان کے ساتھ علامات ہیں اور پھر فکر ہے، تو یہ تینوں کا جو ایک حسین امتزاج ہے، یہ ان کے معاصرین میں کس سے خاص طور پر متاثر ہونے کا نتیجہ آپ سمجھتے ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے بڑا اچھا سوال ہے۔ میری نظر میں فیض جیسا عرض کیا کہ توسیع ہیں اقبال اور غالب کے۔ جی فیض نے ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ میں نے جو شعر اختر شیرانی
سے متاثر ہو کے کہے تھے اپنے کلام میں شامل نہیں کیے. جی ہم کچھ چیزیں اس کی اپنی دوسری کتاب جو باقیات ہے اس میں ہم شامل کر رہے ہیں جو فیض نے اپنے نسخہ وفا میں اور سارے سخن ہمارے میں نہیں کیے. مسئلہ یہ ہے کہ فیض نے اگرچہ تو کہا تھا کہ ہم نے جو طرز بیاں کی تھی قفس میں ایجاد فیض گلشن میں وہی طرز بیاں ٹھہری ہے، مگر میں عرض کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب نہ ہوا پر نہ ہوا فیض کا انداز نصیب. اس وجہ سے لوگوں نے بہت کوشش کی ان کی تخلیق کرنے کی، ان کے مقلدی کرنے کی، لیکن وہ رنگ، وہ دھیما پن، وہ اثر آپ کے جو ہے نہیں آ سکا، وہ خلوص. کیونکہ دیکھیے فیض کی شاعری میں تو ایک تو احساس کی شدت ہے جس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں، جی احساس کی شدت ہے. دوسری چیز جو ہے آپ کے ان کے پاس جذبے کا خلوص ہے، جو جذبات ہیں وہ پرخلوص ہیں. اور تیسری چیز جو ان کے پاس ہے وہ عمل کی خواہش ہے. یہ باعمل آدمی ہے، یہ وہی کہتا ہے کہ جو کر سکے. تو فیض کے پاس، اور فیض کے پاس ایک عجیب چیز جو ہے ترسیلی نظام ہے، یعنی ابلاغی نظام. فیض نے فتح کر لیا تھا، یعنی ادھر شعر شاعر کے لب سے نکلا اور ادھر آپ کے جو ہے قاری کے دل میں پیوست ہو گیا. یہ نہیں ہے کہ سادہ لفظوں میں بات کرتے ہیں، لیکن فیض کا جمے گی کیسے بساط یاراں کہ شیشہ و جام بجھ گئے ہیں. اب آپ بتائیے اردو میں کہیں شیشہ و جام بجھتے ہیں، لیکن معنی تو آپ تک پہنچ گئے. جمے گی کیسے بساط یاراں کہ شیشہ و جام بجھ گئے ہیں، سجے گی کیسے شب نگاراں کہ دل سرے شام بجھ گئے. اس غزل میں انہوں نے آپ کے در کو بجھایا ہے، نام کو بجھایا ہے، آپ کے کیا کام کو بجھایا ہے. تو ایسی چیزوں کو بجھایا ہے جو عام طور سے بجھتے نہیں، لیکن فیض نے ترسیلی نظام کو فتح کر لیا تھا. یہاں پر مطلع میں انہوں نے بجھ گئے ہیں اس ردیف میں وہ تمام چیزیں رکھ کر پورے اپنے مطالب کو بڑے آسانی سے پیش کیا. جی رومانی شاعری سے انقلابی شاعری یا غم جانا سے غم دوراں تک کا جو سفر تھا، اس میں بہت سارے نشیب و فراز ملتے ہیں فیض کے ہاں. تو یہ نشیب و فراز ان حالات کے اثر کے بعد ہمیں ملتے ہیں یا پھر ان کی جو داخلی کیفیت تھی، وہ جو محرومی ان کے ساتھ تھی، ان کی ذاتی زندگی کے ساتھ، اس محرومی کے بعد یہ آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے پہلا مجموعہ جیسا آپ جانتے ہیں کہ 1941 میں آیا نقش فریادی، اور دوسرا مجموعہ ان کا دست تہ سنگ جو ہے دست صبا 1951 میں آیا 10 سال کے بعد. اس 10 سال میں ابھی فیض کا لہجہ پوری طریقے سے متعارف نہیں ہوا تھا. لیکن جب اس کے بعد وہ زندان گئے 4 سال کچھ مہینے، اور پھر ان کا 1955 میں زندان نامہ آیا، تو فیض کا آپ کے لہجہ، فیض کا اسٹائل اور فیض کا اسلوب تقریباً ہمارے سامنے پوری طریقے سے آ گیا. کہ اب وہ تو ہمارے پاس نظمیں تھیں، بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے، تیرا ستواں جسم ہے تیرا، بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے، جسم و زباں کی موت سے پہلے، بول جو کچھ کہنا ہے کہہ لے. تو اب یہ جو بول کی نظم وغیرہ تھی، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو بلٹ اپ ہوا ہے، جس طریقے سے انہوں نے اپنے موضوع کی جو ہے تعمیر کی ہے، تو فیض نے بڑے خوبصورتی سے متاع لوح قلم چھن گیا تو کیا غم ہے کہ خون دل میں کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے، اور زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں ہم نے. تو اب یہ جو انہوں نے نہ صرف یہ کہا بلکہ عملاً اس کام کو انجام دیا. جب ایک گفتگو ہوئی تھی کہ 1944 میں انہوں نے اختلاف کیا تھا اس اپنے آرٹیکل میں جوش بحیثیت انقلابی شاعر، تو اب آپ دیکھیے انقلابی شاعر کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کسان پر اقبال نے بھی نظم لکھی، کسان پر جوش نے بھی نظم لکھی، کسان پر نجم آفندی نے بھی نظم لکھی، اور بہت سے شعراء نے لکھی. لیکن ان کا اختلاف یہ تھا کہ آپ کسان پر، اپنے طبقہ محرومیہ پر رحم مت کھائیے، ان کا مقام بہت عظم ہے. تو وہ ان کی جو عظیم ترین نظم ہے انتصاب، جو منشور ہے ان کی نظم کا، جو بڑی طولانی نظم ہے، اس کا وہ بند جو شروع ہوتی ہے آج کا نام اور آج کے غم کے نام، اس میں جب وہ کسان پر آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بادشاہ جہاں والی ما سوا، نائب اللہ فی الارض دہقاں کے نام.
جی یعنی والی ماسوا ہے دیخان، جی اور یہ انی جائل فی الارض خلیفہ یعنی یہ اللہ کا نائب ہے۔ جی پھر ایسی عظیم، ایسی پرپاکیزہ، ایسی بڑی شخصیت کے ساتھ ظلم کیا ہوا، جس کے ڈھوروں کو ظالم ہکا لے گئے، جس کی بیٹی کو ڈاکو اٹھا لے گئے، اور ہاتھ بھر کھیت سے ایک انگوش پٹوار نے کاٹ لی، دوسری مالیے کے بہانے سے سرکار نے کاٹ لی، جس کی پگ زور والوں کے پاؤں تلے دھجیاں ہو گئی ہیں۔ یہ ان کا کانسیپٹ تھا، یعنی آپ عظمت کے قائل ہوئیے ان کی، اور اس کے بعد سے بتائیے کہ ان پر کیا مظالم ہوئے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ڈکشن ہے، یہ جو طریقہ کار ہے، غزل میں ہونے دیجئے یا خطات میں ہونے دیجئے یا آپ کے نظموں میں ہونے دیجئے، آپ کسی بڑے شاعر کی شاعری کو خانوں میں تقسیم نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس 70-72 سے زیادہ غزلیں فیض کی نہیں ہیں، ہمارے پاس 180-185 سے زیادہ نظمیں نہیں ہیں، ہمارے پاس تھوڑے سے ان کے خطات ہیں، تو اتنی مختصر سی شاعری۔ دیکھیے اردو ادب میں جہاں پر میر انیس کے پاس 82,000 شعر ہوں، جہاں پر اقبال کے پاس 28,000 شعر ہوں، جہاں پر میر تقی میر کے پاس 40 کے قریب ہزار شعر ہوں، مرزا غالب کے پاس 14,000 شعر ہوں، اس میں ایک شاعر فیض جیسا صرف 1700-1800 اشعار پر اتنا پاپولر ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے زمانے کے مزاج کو دیکھتے ہوئے، ماحول کی نفس کو پرکھتے ہوئے جو چیز پیش کی، ترسیلی نظام کے ساتھ۔ جمیل جالبی نے اپنے ایک موضوع میں لکھا تھا ڈاکٹر صاحب کہ نون مین راشد سے مقایسہ کرتے ہوئے کہ نون مین راشد وہ شاعر ہے جس کے پاس فارسی زیادہ ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں جتنی فارسی اور ادق اور مشکل اور غنائی الفاظ فیض کی شاعری میں ہیں، بہت کم ہیں۔ آج بازار میں پاب جولاں چلو، اب اس نظم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیض کے پاس اگر کچھ نہیں تو 17 تراکیب تو میں نے اس میں گنے ہیں۔ تو فیض فارسی کی تراکیب، فارسی کے الفاظ بہت فراوان طرف سے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ فیض آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں کہ فیض عربی اور انگریزی کے ایم اے تھے، اور اس کے علاوہ انگریزی کے لیکچرر اور استاد بھی، پروفیسر بھی گزرے۔ تو فیض کے پاس علم اور مطالعہ تو بہت تھا۔ فیض کے پاس نہ صرف کتابی مطالعہ تھا بلکہ مجلسی مطالعہ اور کائناتی مطالعہ تو ان کا اتنا زیادہ تھا کہ وہ ہر ایک چیز میں سے ایک عجیب چیز کو پیدا کرتے ہیں۔ ورنہ یہ 4 مصرے جو بہت معمولی ہیں، رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ تو یہ مصروں میں کیا ہے؟ اس مصروں میں حیرت ہے، یہاں پر بے وجہ قرار کیوں آئے؟ اور جب قرار آ جائے تو پھر وہ مریض کہاں رہا؟ اگر فرض کیجئے کہ ویرانے میں اگر بہار آ جائے تو پھر وہ جو ہے ویرانہ کہاں رہا؟ اگر آپ کے جو ہے صحرا میں اگر نسیم چلنے چلے تو پھر وہ صحرا کہاں رہا؟ تو اب یہ جو حیرت ہے فیض کے پاس فلسفہ نہیں ہے، فلسفہ تو اقبال کے پاس اور غالب کے پاس ہے، لیکن فیض کے پاس حیرت ہے۔ تو فیض کے پاس جو شاعری کے لیے کہا گیا ہے کہ دنیا کی شاعری 4 بڑے چیزوں میں ہوتی ہے، یا ضرورت کے تحت، یا محبت کے تحت، یا نفرت کے تحت، یا حیرت کے تحت۔ تو فیض کی شاعری محبت کے تحت ہے، نفرت اس میں نہیں ہے، لیکن استقامت ہے۔ وہ حمد، جیسے جب انہوں نے آپ کی دعا مانگی اور دعا لکھی تو انہوں نے کہا دست قاتل کو جھٹک دینے کی توفیق ملے۔ جب انہوں نے 5 اشعار کی فیض نے نعت لکھی تو نعت میں یہی چیز کہا کہ میں جانتا ہوں، آخری مطلع یہ ہے، کہتے ہیں کہ جو ہے مجھے معلوم ہے حضور آپ روز جزا اور سزا قیامت کے دن پہلے ان ظالموں کو آپ کے جو ہے بلوائیں گے اور ان کو اپنے کیف و کردار تک پہنچائیں گے جنہوں نے ظلم کیا۔ اور جب مرثیہ 72 مصروں کا لکھا تو اس میں بھی یہی کہا کہ جو ظلم کا، کہتے ہیں کہ جو جبر کا منکر نہیں وہ منکر دی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اگر ایک جملے میں تجزیاتی اعتبار سے ہم فیض کی شاعری کو سمونا چاہیں تو آپ کس طرح اس کو سموئیں گے؟ میں رومان سے انقلاب تک کا شاعر ہے وہ۔ جی ہاں، یقیناً دیکھیے خلوص، صداقت اور عمل، جس شاعر کی شاعری سے آپ کی بدن اور آپ کی فکر میں پیوست ہوتا ہے تو وہ ہے فیض۔
بے حد شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے کلام فیض علامتی شاعری کا شاہکار موضوع پر آج کی اس نشست میں گفتگو کی۔ طالب علموں، اگر اس موضوع سے متعلق آپ کے پاس کچھ استفسارات ہوں تو ہمیں اس پتے پر لکھیں۔ نظامت فاصلاتی تعلیم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، گچی بولی، حیدرآباد 5,32,000۔ تو ڈاکٹر صاحب، آج کی یہ نشست یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ میں ایک بار پھر سے آپ کا آج کی اس نشست میں شرکت کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکریہ، خدا حافظ۔